إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان انسانوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ نے مال دیا، لیکن اللہ کی طرف سے مال پانے کے بعد یہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ اسے جمع کر کے رکھتے ہیں، اس میں بخیلی اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، جو اس میں فرض حق بنتا ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، یعنی دیں گے نہیں تو بہت زیادہ جمع ہوگا، یہ اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتے. اللہ کہتے ہیں یہ ان کے لیے اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے شر ہے، برا ہے. کتنا برا ہے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ان کے دنیا میں جمع کیے گئے مال کو، بخیلی کیے گئے مال کو ان کے گلے کا طوق اور پٹا بنا کر کے گلے میں ڈال دیا جائے. اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث ہے، یعنی پوری دنیا کی دولت، مال اور ہر طرح کی نعمت کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اسی کی وراثت، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، سب کی خبر اللہ رکھتا ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی مال کے اندر زکوٰۃ اور صدقے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا ہے. زکوٰۃ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کن اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. چند ضروری اور بنیادی باتیں انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھی جائیں. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا دو مطلب ہوتا ہے. ایک ہے پاک ہونا یا پاک کرنا، اور دوسرا معنی ہے بڑھنا. اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان جب اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کا بقیہ پورا مال پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. یعنی 100 میں سے 2.5% ادا کر دیا تو باقی کا 97.5% جو مال اس کے پاس ہے وہ پاک ہو گیا ہے.
اور صرف پاک نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا جو دوسرا معنی جس کی وضاحت ہم آگے کریں۔ یہ ہوا لغوی معنی، لغوی تعریف۔ شرعی معنی کیا ہے زکوٰۃ کا؟ کہ وہ خاص مال جو خاص وقت میں خاص مقدار میں نکالا جاتا ہے اور کچھ خاص لوگوں کو ادا کیا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے، اسے زکوٰۃ کا مال کہتے ہیں یا اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ تعریف ہو گئی۔ اب زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی؟ تو بہت سے علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جس سال رمضان فرض ہوا اسی سال زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، یعنی سن 2 ہجری، اور اس کے بعد بعض لوگوں نے سن 3 ہجری کا بھی تذکرہ کیا۔ بہرحال مدینے کے اندر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ صدقہ پہلے بھی مسلمان دیتے تھے اور صدقہ مکہ کے لوگ بھی دیتے تھے۔ جو نیکیاں مکہ والوں کی تھیں زمانے جاہلیت سے، انہی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی تھی صدقہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کے، یتیموں کے، مظلوموں کے، ضرورت مندوں کے کام آنا۔ یہ نیکی پہلے سے تھی ان کے یہاں، لیکن فرض زکوٰۃ جو ہوئی وہ ہجرت کے دوسرے سال یا ہجرت کے تیسرے سال، لیکن بہرحال مدینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی اہمیت کہ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، یہ اس کی اہمیت۔ جہاں توحید اسلام کا رکن ہے، نماز اسلام کا رکن ہے، وہیں پر زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ تقریباً 80 سے زائد مقامات پر زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ بار بار پڑھتے ہیں، یاد بھی ہوتی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک ساتھ جو دونوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، وہ 80 سے زائد مقامات پر۔ یہ اہمیت ہے۔ توحید تو ہے ہی ہے سب سے پہلے نمبر، لیکن توحید کے بعد جو 2 اہم عبادت ہیں اس کے ساتھ آپ تیسری بھی جوڑ لیجئے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو تیسری چیز، تیسرا اہم اور بنیادی رکن اسلام کا زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور اسلامی حکومت ہے، اسلامی قانون اس ملک اس علاقے میں نافذ ہے، اور کوئی بندہ اپنے مال کی فرض زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، ایسے بندے سے قتال کیا جائے گا۔ اسلامی حکومت کا اعلان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ ان کے سامنے جو اہم مسائل درپیش تھے، ان میں ایک اہم مسئلہ زکوٰۃ کا انکار کر دینے والوں کا تھا۔ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی زکوٰۃ فرض تھی، اب نبی چلے گئے تو زکوٰۃ کی کوئی حیثیت نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ وہ ایک رسی بھی جو ان کے مال میں زکوٰۃ کے طور پر فرض ہو رہی ہے، بطور مثال ذکر کیا، اگر وہ رسی بھی یہ جو نبی کے زمانے میں دیتے تھے آج دینے سے منع کریں گے تو بحیثیت خلیفہ میں ایسے لوگوں سے قتال کروں گا، ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے کہ ایک بندہ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہے، زکوٰۃ اپنے پورے مال کی پوری طریقے سے زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ۔ یہ اہمیت۔ تیسری اہمیت کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کی کئی تفصیلات بھی بیان کی ہیں، مال کا تذکرہ کیا ہے، اور جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کا انجام ذکر کیا ہے، کئی جگہوں پر کھیتی باڑی کا ذکر کیا ہے، جانوروں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتی جب تمہارے کھیت سے کٹ جائے تو کٹنے کے دن ہی تم اس کی زکوٰۃ اور اس کا حق ادا کر دیا کرو۔ یہ زکوٰۃ کی کچھ اہمیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک بندہ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ پورے طریقے سے ادا کر رہا، اور یہ یاد رکھیے کہ جس مال میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، یعنی سونا، چاندی، کرنسی، اموال تجارت، اس میں 2.5% ہے، کھیتی باڑی کا اپنا الگ نصاب ہے، جانور کا اپنا الگ نصاب ہے۔ عام طور سے چونکہ ہمارا تعلق
सोने चांदी रुपए पैसे या अमवाल तिजारत से होता है, इसमें 2.5% अदा करना। अगर कोई बंदा इस 2.5% में से जानबूझ करके एक हिस्सा भी अदा नहीं करता, एक हिस्से का मतलब यह है कि 1000 रुपया 500 रुपया 100 रुपया लाइट ले रहा उसको, तो उसकी पूरी ज़कात अदा नहीं मानी जाएगी। आप कम नहीं कर सकते, ज्यादा आप जितना चाहे कर सकते, आप 3% दीजिए, 4 दीजिए, 5 दीजिए, लेकिन 2.5 तो आपको देना ही देना। और आप सोचें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे सिर्फ 2.5% का मुतालबा किया, सिर्फ 2.5, बाकी 97.5 आपका है, 97.5 आपका है, सिर्फ 2.5%। ये देने में भी मुसलमानों की अक्सरियत गाफिल है। अक्सरियत, पूरे माल का सही तरीके से हिसाब नहीं हो रहा। हालांकि 97.5% अल्लाह ताला आपको दे रहा है, और सिर्फ दे नहीं रहा है, इस 2.5% के अदा करने के बाद आपसे उस 97.5% में इजाफे का वादा भी कर रहा कि आप 2.5 दे दो, हम तुम्हें 97.5 में और बढ़ा चढ़ा करके देंगे। कितना देंगे वो आगे हम जिक्र करते हैं। तो ज़कात अदा करने की, कोई पूरी तरीके से ज़कात अदा कर रहा है, उसकी क्या फजीलत है? सबसे पहली चीज तो यही है कि वो इस्लाम के एक रुकन को अदा कर रहा है। इससे बड़ी क्या चीज है कि हम तौहीद के मानने वाले हैं, हम नमाज के कायम करने वाले हैं, हम रमजान के रोजे रखने वाले हैं, हमने हज भी कर लिया, लेकिन कितने हाजी हैं अपने माल की पूरी ज़कात अदा कर रहे हैं? रमजान में कितने रोजा रखने वाले हैं कि वो पूरे माल की सही तरीके से ज़कात अदा कर रहे हैं? इन चारों चीजों में एक चीज ज़कात, जिसका सबसे ज्यादा ताल्लुक, बल्कि पूरा ताल्लुक माल से, इसीलिए इंसान का नफ्स कहीं ना कहीं बहक जाता है, उसका मन डावाडोल होने लगता है, दूं नहीं दूं, कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। हज तो कर लेता है कि चलो दुनिया वालों की नजर है, नियतों पर शक नहीं है, नियत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात। रमजान के रोजे भी रख लेता है, नमाज भी पढ़ लेता है, और तौहीद का मानने वाला। लेकिन माल का जब मसला आ जाता है तो अच्छों के नफ्स पर शैतान का इतने जोर से हमला होता है कि नहीं यार, माल देगा, कम हो जाएगा तेरे यहाँ, तेरे हाथ कम हो जाएगा, इतना ज्यादा अदा करेगा। तो अगर कोई इस्लाम के इस रुकन को अदा कर रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या है कि वो इस्लाम के 5 अरकान पर मुकम्मल तौर से अमल करने वाला। दूसरी फजीलत, ऐसा बंदा अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक अपने आप को बना लेता है जो ज़कात अदा करता है। क्या कहा अल्लाह ने? व रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है, लेकिन अपनी रहमत में दूंगा किसको? फसअक्तुबुहा, मैं लिख दूंगा अपनी रहमत को, किसके लिए? लिल्लज़ीना यत्तक़ून, जो तकवा की जिंदगी गुजारते हैं। रमजान के रोजों का वही मकसद है, लअल्लकुम तत्तक़ून, तो तकवा वाले आप बन गए, अल्लाह की रहमत मिल जाएगी आपको। वयुतून ज़कात, और जो लोग ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह कहते हैं मैं उसके लिए अपनी रहमत वाजिब कर दूंगा। वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, ऐसे लोगों को हम अपनी रहमत अदा करेंगे। तो इस्लाम के अरकान में से 3 रुकन एक ही आयत में अल्लाह ने कहा, जो लोग नमाज, जो लोग रोजा रखते हैं, ईमान रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, ऐसे लोगों को हम अपनी रहमत दे देंगे, ऐसे लोगों के लिए अपनी रहमत लिख देंगे। तो ज़कात अदा करने वाला अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बन जाता है। तीसरा फायदा, तीसरी फजीलत, ज़कात अदा करने का ये अमल उसको जहन्नम से निजात देता है। अल्लाह ने कहा वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस बंदे को जहन्नम से बचा लिया जाएगा जो सबसे ज्यादा तकवा वाला है। अब ये तकवा वाला है कौन? अल्लाह से डरने वाला है कौन? अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, जो अपने माल को पाक साफ करने की गरज से अल्लाह के रास्ते में ज़कात अदा करता है, अपना माल गरीबों और मिस्कीनों को अता करता है, देता है। तो जो बंदा अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के हुक्म पर ज़कात अदा कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम से बचाने का वादा कर रहा है। और एक सबसे बड़ा फायदा, अल्लाह कहते हैं माल में बरकत और इजाफा होता है। अल्लाह कहते हैं अनफिक उनफिक अलैक, ऐ इब्ने आदम तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा, मैं तुझ पर, ये अल्लाह वादा कर रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ایک اور حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثالیں آپ دیکھیں، صحابہ دل کھول کر خرچ کر رہے ہیں اور کوئی کمی نہیں ہو رہی ان کی. پورا پورا مال، آدھا آدھا مال، ایک ایک مجلس میں کئی کئی کلو سونا چاندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دے دیتے، لیکن کوئی کمی نہیں ہو رہی. اللہ کا وعدہ ہے خرچ کرو گے میں دوں گا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور سورہ روم کی ایک آیت دیکھیں، اللہ کہتے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود کا مال لیتے اور دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اس سے مال بڑھتا ہے، نہیں، اللہ کے ہاں اس سے مال نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور وہ زکوٰۃ جو تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہو، وہ صدقہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، اللہ راضی ہو گیا، تم نے زکوٰۃ پوری طریقے سے ادا کر دی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ ایسے تمام لوگوں کو بڑھا چڑھا کر کے ہماری طرف سے مال عطا کیا جائے. یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ ہے. ایک انسان زکوٰۃ ادا کر دے، اس کے مال میں اللہ برکت اور اضافے کا وعدہ کر رہا. یہ کچھ فضیلت ہے. اچھا، ایک اور چیز اسی میں گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے. جو اپنا مال دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ہم اپنا ہی مال اللہ نے دیا ہے لیکن وہ ہمارا ہے، تو اپنا مال ہم کسی کو کیوں دیں؟ 2.5% ہی صحیح. ایک سوال آتا ہے، شیطان دماغ میں ڈالتا ہے، ہمارے اپنے ذہن میں سوال آتا ہے کیوں دیں؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلی حکمت غریبوں کی مدد، تاکہ ضرورت مندوں کی مدد ہو جائے. کسی کے ہاں چولہا نہیں جل رہا، چولہا جل جائے. کسی کے ہاں کپڑے نہیں ہے، کپڑے کا انتظام ہو جائے. کسی کے ہاتھ سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، سر چھپانے کا انتظام ہو جائے. کوئی بیوہ غریب، یہ ساری جو ہے عورت ہے آدمی ہے کوئی ہے، اس کے گھر کے لیے راشن پانی کا انتظام ہو جائے. یہ ایک حکمت ہے شریعت کی اس زکوٰۃ کو فرض کرنے کے پیچھے. اسلام کے اندر غریبوں کی مدد پر بہت زیادہ ابھارا گیا، بہت زیادہ. آپ دیکھیں جو بھی بڑی بڑی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے ساتھ اللہ نے مسکین کو کھانا کھلانا، مسکین کی مدد کرنا، غریبوں کے کام آنا. آپ آیت بر پڑھیں، غالباً آیت نمبر 177 ہے سورۃ البقرہ کی. اللہ نے وہاں کا نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان. اور اس کے بعد نیکی کیا ہے؟ اللہ نے کیا ذکر کیا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال دینا، مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرنا. کس پر؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. 6 لوگوں کا نام لیا. آپ کو مال سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں. کس کو دیں؟ رشتہ داروں کو دیں، یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں، مسافروں کو دیں، اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردن آزاد کرنے کے لیے کسی کو غلامی کی زنجیر سے نکالنے کے لیے دیں. یہ اسلام نے زکوٰۃ کے پیچھے کی حکمت بیان کی ہے کہ آپ کو اپنا مال اللہ کے راستے میں لگانا ہے. کیوں؟ تاکہ ان ضرورت مندوں کی مدد ہو جائے. دوسری حکمت غربت کا خاتمہ، جو اسی سے جڑا ہوا ہے، اسی سے جڑا ہوا. آج دیکھیں جو دنیا کے اندر سسٹم اور نظام چل رہے مال کے تعلق سے، اس سے امیر امیر ہو رہا ہے اور غریب ہو رہا ہے. آپ پوری جو ہے دنیا کا ایک سروے کر لیں، ایک حساب و کتاب لگا لیں، آپ اندازہ کر لیں، جو امیر ہے وہ امیر ہو رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، غربت میں پڑا ہوا ہو. اسلام نے زکوٰۃ کا سسٹم لا کر کے غربت کا خاتمہ کیا. اگر صحیح طریقے سے اس نظام پر، اس قانون پر عمل ہو جائے، اور مسلمان جو تقریباً 30 سے 35 کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی اس ملک کے اندر، اس میں سے اگر مان لو صرف 50 لاکھ لوگ دینے والے ہیں زکوٰۃ، 50 لاکھ لوگ، آپ ایک موٹا حساب کر لیں، ان 50 لاکھ لوگوں کے مال کا اگر صحیح زکوٰۃ کا مال 2.5% مال
اگر صحیح اس کو لگایا جائے ایک سسٹم کے تحت، ایک نظام کے تحت، تو اسلام نے قانون ایسا دیا ہے کہ رفتہ رفتہ اس قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے 5، 10، 15 سال میں سماج سے، ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ حکمت ہے اس کے پیچھے، لیکن لوگ نہیں کرتے، صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک اور حکمت، بھیک مانگنے اور ہاتھ پھیلانے سے بچانا۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ اسلام نے بھیک مانگنے کو ناپسند کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ ایسا بندہ جو بلا ضرورت کے مانگتا پھرتا ہے۔ اب ایک بندہ جس کی عادت ہو جاتی ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، یہاں بھی وہاں بھی، ہر جگہ اس کی عادت ہو گئی، مال ہے اس کے پاس پھر بھی مانگ رہا، کیونکہ اس کو یہ آسان لگ رہا، اس کے حیا، شرم، غیرت سب ختم ہو گئی۔ قیامت کے دن آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ اسلام نے زکوٰۃ کا سسٹم دے کر کے کہا بھیک مانگنے اور ہاتھ پھیلانے سے سماج کو بچانا ہے۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے، اور اسی میں ایک حکمت یہ ہے لوگوں کو خود کفیل بنانا، اور ساتھ ہی چوری، ڈاکہ زنی اور حرام طریقے سے مال کمانے سے لوگوں کو، یا مال ایٹھنے کی، مال جمع کرنے کی لوگوں کو اس عمل سے، اس غلط حرکت سے، اس حرام کام سے بچانے کی فکر میں اسلام نے زکوٰۃ کا قانون مسلمانوں کو دیا ہے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کن اموال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ کن اموال میں؟ تو موٹا موٹا جو ہمارے پاس ہوتا ہے، سونا، چاندی، کرنسی، اموال تجارت، اونٹ، گائے، بکری اور کھیتیوں سے جو کچھ کٹ کر کے آتا ہے ہمارے پاس۔ لیکن کھیتیوں سے جو کٹ کر کے آتا ہے اس میں جو ذخیرہ کرنے کے لائق، یعنی جس کو آپ اسٹور کر سکتے ہیں، اسٹور کرنے پر وہ خراب نہیں ہوگا، اس میں زکوٰۃ۔ کوئی انسان ایسا ہے اس کی بہت بڑی کھیتی ہے، لیکن وہ اس میں ٹماٹر اگاتا ہے، ایسی سبزی اگاتا ہے، یا ایسا سامان اگاتا ہے جس کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا لمبے عرصے تک، تو وہ چاہے جتنا ٹن ہو جائے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ٹماٹر کوئی اگا رہا ہے، کتنے دن چلے گا وہ؟ 10 دن، 15 دن، 20 دن، 25 دن، ایک مہینہ، اس کو لمبے عرصے تک اسٹور نہیں کیا جا سکتا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی لیے اسلام نے جس کو اسٹور کیا جا سکتا ہے، جمع کیا جا سکتا ہے لمبی مدت تک، اس پر زکوٰۃ فرض کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، اس کو جمع کر لیا کہ مارکیٹ میں مندی آئے گی، مارکیٹ میں مال نہیں بچے گا، تو میں اس کو اپنی مرضی کے دام پر مہنگا بڑھا چڑھا کر کے قیمت لے کر کے میں لوگوں کو دوں گا، میرا تو فائدہ ہو جائے گا، لوگوں کا ہوتا ہو نقصان، میرا تو فائدہ ہو جائے گا۔ اسلام نے اسی لیے زکوٰۃ کا سسٹم رکھ دیا کہ زکوٰۃ دو، پھر تم اپنی ضرورت پوری کرو، اس کے بعد تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ لیکن ایسی صورت میں بھی اگر کوئی احتکار کرتا ہے، جمع کرتا ہے، تب بھی شریعت نے کہا کہ وہ جائز نہیں۔ اگر سماج کی ضرورت نہیں ہے تو تم اسٹور کر سکتے ہو، سماج میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، غلہ اناج ہے، لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، تم نے اسٹور کر رکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سماج کی ضرورت ہے، پھر بھی تم نے گھر میں بھر رکھا ہے، لوگوں کو دے نہیں رہے ہو، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ چند سامان ہیں جن میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس کا نصاب اپنا ہے۔ ایک اور بات اس میں کہ کس انسان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کب ہوتی ہے اور کتنا ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ کتنا ادا کرنا ہے۔ تو 3 بنیادی شرطیں آپ جانتے ہیں۔ پہلی شرط ملکیت کہ ایک بندے کی ملکیت میں وہ مال ہو، جو بھی مال، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، تجارت کا مال ہے، تجارت کے مال میں اگر 2 پارٹنر ہیں، دونوں کا الگ الگ کر دیا جائے، وہ پھر الگ الگ زکوٰۃ ادا کریں گے، الگ الگ مالک مانے جائیں گے۔ تو یہ جو بھی مال ہے اس کی ملکیت ایک بندے کے اس میں ہونا چاہیے، ایک بندہ اس کا مالک ہو۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہو، جو اس کا اپنا نصاب، جو لیول، سونے کا لیول، چاندی کا، مال کا، تجارت کا، گائے کا، اونٹ کا، بکری کا، ہر ایک کا اپنا نصاب ہے، لیول ہے۔ تیسری شرط ہے کہ اس پر سال مکمل ہونا ہے۔ اب سال مکمل ہونے والی شرط کھیتی باڑی میں نہیں ہے، کھیتی جب کٹے گی تب زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ باقی کے جتنے مال ہیں، چاہے سونا، چاندی، تجارت، کرنسی، یا جو ہے گائے، اونٹ، بکری، ان پر سال دیکھنا ہے، باقی کھیتی باڑی پر سال نہیں دیکھنا۔ یہ 3 بنیادی شرطیں، ملکیت، نصاب اور سال کا پورا ہونا۔ اب نصاب کتنا ہے؟ ملکیت تو واضح ہے، سال بھی واضح ہے۔ نصاب کتنا ہے؟ سونے کا نصاب 20 دینار، 20 دینار، 1 دینار 4.25 گرام ہوتا ہے،
4.25 ग्राम 1 दीनार होता है। तो 20 दीनार को अगर माने ग्राम के हिसाब से तो 85 ग्राम। पहले तोला जो होता था वो 12 ग्राम का होता था, इसीलिए हमारे समाज में बोलते थे कि 7.5 तोला पर ज़कात फर्ज है, इसीलिए बोला जाता था। लेकिन अब तोला जो है वो 10 ग्राम का होता है, तो इसलिए वो 7.5 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। 85 ग्राम 8.5 तोला, यानी 1 दीनार 4.25 ग्राम और 20 दीनार 85 ग्राम के बराबर हो जाता है। और अगर उसको तोला के हिसाब से बोलेंगे तो आज के दौर में उसको 8.5 तोला बोलना पड़ेगा। हाँ, 85 ग्राम। ये सोने का निसाब हुआ। चांदी का निसाब 200 दिरहम, 5 उकिया चांदी, 1 उकिया चांदी 40 दिरहम, 5 उकिया चांदी 200 दिरहम। 1 दिरहम तकरीबन 3 ग्राम का होता है, 3 ग्राम से थोड़ा सा कम होता है, 2.97 इतना होता है। इसके हिसाब से अगर देखें तो 200 दिरहम ये 595 ग्राम चांदी के बराबर होता है। किसी के पास 595 ग्राम चांदी है, साल गुजर गया है, तो उसको उस पर ज़कात अदा करना है। करेंसी, अगर किसी के पास रुपया पैसा है, साल गुजर गया, थोड़ा पैसा है, थोड़ा सोना है, दोनों को मिला करके ज़कात देगा। करेंसी अलग नहीं है, अलग निसाब नहीं है करेंसी का कि ये जो है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख साल भर होगा तो ज़कात देंगे। करेंसी का क्या है, आपके पास थोड़ी चांदी है, थोड़ा पैसा है, दोनों को मिला करके आप अदा करेंगे। आपके पास थोड़ा सोना है, थोड़ा पैसा है, दोनों मिला करके निसाब तक पहुंच रहा है तो ज़कात अदा करेंगे। लेकिन थोड़ा पैसा है, थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है, ये तीनों अगर मिला ले, हालांकि सोने चांदी को मिलाना नहीं है, अगर सोना और पैसा मिलाया और मिलाने के बाद भी निसाब तक नहीं पहुंच रहा है तो ज़कात नहीं है। सोना और चांदी और पैसे को मिलाया, दोनों मिला करके निसाब तक नहीं पहुंच रहा तो भी ज़कात आपके ऊपर फर्ज नहीं होती है। लेकिन पैसे को बहरहाल चाहे आप चांदी से मिलाइए या सोने से मिलाइए, लेकिन दोनों में से एक में से मिलाना पड़ेगा और फिर ज़कात उस पर अगर फर्ज होती है तो ज़कात अदा करना पड़ेगा। इसमें एक बात याद रहे कि सोने की मिल्कियत आम तौर से औरतों के हाथ में होती है, तो उस माल की ज़कात अदा करना औरत के ऊपर है, उसी की जिम्मेदारी है और वही अपने उस सोने की ज़कात अदा करेगी। अगर उसका शौहर अदा कर देता है अदा हो जाएगा, लेकिन शौहर अदा नहीं करता है और औरत भी अदा नहीं करती है तो शौहर गुनहगार नहीं होगा, जो उस माल की मालिक है वही औरत उस गुनाह की जिम्मेदार होगी और उसी के खाते में लिखा जाएगा। ये है निसाब जो आपके सामने जिक्र किया गया। तिजारत में भी इसी तरीके से है। आपकी दुकान में इतना माल है कि वो सोने चांदी के निसाब तक पहुंच रहा है, आपके जो है पूरा साल भर में आना और जाना लगा हुआ है, पूरे दुकान का हिसाब किताब करें, साल भर में कितना गया, कितना आया, कितना जाना है, कितना आना है, प्लस माइनस सब करके साल भर का आप एक अंदाजे के हिसाब से उस माल की 2.5% आप ज़कात अदा करेंगे। और बहुत सारे लोगों के अपने अपने मुतफर्रिक मसाइल होते हैं। किसी का प्लॉट का मसला है, किसी का जो है किसी का अपना इनफरादी कोई मसला है, कर्ज का मसला है। अच्छा, कर्ज के मसले में एक चीज़ ये कि बहुत से लोगों ने किसी से कर्जा ले रखा है। अब कर्जा लिया है तो अब वो ये सवाल पूछते हैं कि मेरे ऊपर फला का कर्जा भी है, मेरे पास इतना माल है लेकिन फला का कर्जा भी है, तो मुझे ज़कात वो कर्ज वाला माल निकाल करके देना है या पूरे माल का देना है? तो मेरा जवाब ये होता है और ये होना भी चाहिए कि पहले आप कर्जा अदा करो फिर ज़कात का सवाल करो। पहले आप कर्जा अदा, लोगों के पास पैसा है लेकिन कर्ज अदा नहीं कर रहे हैं। एक साहब ने, शायद मैंने जिक्र किया पहले भी, एक साहब ने कहा मेरे पास 1 करोड़ है लेकिन 10 लाख का मैं कर्जदार भी हूँ, तो कितने की ज़कात देना है, 90 लाख की कि 1 करोड़ की? मैंने कहा पहले 10 लाख अदा करना है फिर सवाल करना है। हाँ, 10 लाख पैसा लेके बैठे लोग मार्केट में, पैसा है भी, कर्ज लिया हुआ है लेकिन सामने वाले को दे नहीं रहे, सवाल इस तरीके का कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कहते सवाल करते हैं मेरे पास प्लॉट है लेकिन अभी मैंने नीयत नहीं बनाई है कि उसको इस्तेमाल के लिए रखूंगा कि बेचने के लिए रखूंगा, तो ज़कात देना है कि नहीं देना है? तो जवाब क्या है, पहले नीयत बनाओ, फिक्स करो नीयत। आपकी अभी जो नीयत है उसी के हिसाब से फैसला होगा। आपने इस्तेमाल के लिए रखा तो ज़कात नहीं देना कि भाई मैं घर बनाऊंगा या बच्चों के लिए घर बनाएंगे, कोई ज़कात नहीं उस पर। आपने बेचने की नीयत से रखा है तो ज़कात देना है।
ہاں آپ کی پہلے بیچنے کی نیت تھی لیکن پھر نیت کسی وجہ سے بدل گئی، ہیلا نہیں، بہانہ نہیں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ اللہ نیت جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتیں جانتا کہ بھائی سال پورا ہونے والا تو جیسے ایک مہینہ باقی تھا آپ نے نیت بدل لیا، ہیلا ہو گیا تاکہ زکوٰۃ سے بچ جاؤں، یہ والا نہیں چلے گا، یہ والا نہیں چلے گا۔ آپ کی ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے بیچنے کی نیت رکھی تھی لیکن 20 سال میں آپ کی نیت ایسی ہو گئی کہ نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں یہاں گھر بنانا اچھا رہے گا، لوکیشن اچھا ہے، یہ یہاں آگے چل کر کے آبادی ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی گھر بنا لینا چاہیے۔ آپ کی نیت بدل گئی، پہلے استعمال کی نیت تھی، 20 سال میں بدل گئی کہ نہیں یہاں لگتا ہے دکان بنا دینا چاہیے، یا جو ہے اس میں ہم تجارت کریں گے یا اس کو بیچ دیں گے ہم اس زمین کو، آگے چل کر کے بہت اچھا مال مل جائے گا۔ آپ کی نیت بدل گئی، اسی حساب سے حکم بھی بدل جائے گا۔ لیکن اس میں عام طور سے لوگوں کے بہت سارے سوالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے میں مسائل کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں کہ کون سے مسئلے میں کتنا آپ کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، قرض کا کیا مسئلہ، پلاٹنگ کا کیا مسئلہ، تجارت کا کیا مسئلہ، وہ جس کا اپنا اپنا سوال ہے اور ہر سال یہ چلتا رہتا ہے، یاد بھی ہونا چاہیے لوگوں کو۔ تاجروں کو تو یاد ہوتا ہے، وہ اپنے حساب سے جو ہے ادا کر دیتے ہیں، کیلکولیشن کر کے، حساب و کتاب کر کے۔ لیکن اگر کسی کا کوئی ایسا سوال ہے اور اسے لگتا بھی ہے کہ یہ پیچیدہ ہے، یہ جو ہے الجھا ہوا ہے، اس میں سوال کر لینا چاہیے، تو سوال ضرور کر لینا چاہیے کسی عالم صاحب سے مل کر کے یا جس سے بھی آپ مطمئن ہیں کہ ان سے جواب مل سکتا ہے، تو وہاں مسائل کی تفصیلات انفرادی طور سے معلوم کریں۔ اب زکوٰۃ کے اس ٹاپک پر سب سے اہم چیز پر آتے ہیں، وہ یہ کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا نقصان کیا ہے۔ دیکھیں جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اور اسے کرنا ہوتا ہے، آپ کر لیتے ہیں تو ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ فضیلت کیا ہے، فائدے کیا ہیں، کیا چیزیں آپ کو ملتی ہیں زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ لیکن جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے نا، اگر آپ اس چیز کا حق ادا نہیں کرو گے، اسے ادا نہیں کرو گے تو نقصان بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ جیسے رمضان میں نیکیوں کا گراف بڑھ جاتا ہے نا، تو رمضان میں گناہ کرنے سے بھی گناہ کا گراف بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہاں یہ نہ سمجھو کہ رمضان میں نیکیاں کرو تو زیادہ ملتا ہے، لیکن رمضان اتنی عظمت والا مہینہ، آپ اس کی قدر نہیں کرو گے، اسی حساب سے گناہ بھی ملتا ہے۔ تو زکوٰۃ جتنی بڑی چیز ہے، آپ ادا کرو گے تو زیادہ چیزیں ملیں گی، آپ ادا نہیں کرو گے تو نقصان ہے۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان نمبر 1 غربت میں اضافہ ہوتا ہے، بھیک مانگنے والوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ اندازہ لگا لیں، سروے کر لیں، آپ جانتے ہیں مارکیٹ میں گھومنے والے ہیں، چوری ڈاکہ حرام طریقے سے مال کو حاصل کرنا پڑ جاتا ہے لوگوں کا۔ ابھی لاک ڈاؤن آیا، اس کے بعد دیکھیں کیا کیا چیزیں بڑی۔ اگر ایک سسٹم ہو، ایک قانون ہو، اسلامی حکومت ہو، اسلامی شریعت کا نفاذ ہو، اس کے سارے قوانین، صحابہ کرام سلف کے دور میں آپ دیکھیں کہ کیسے قانون پر عمل کیا گیا، تو لوگ مانگنے والے ختم ہو گئے، مانگنے والے ختم ہو گئے، کسی طرف بھی مانگنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ اسلامی قانون پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے، ورنہ چوری ڈاکہ یہ سب بڑھے گا۔ اور تیسرا نقصان دردناک عذاب کی خوشخبری۔ اللہ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اسی میں آپ کرنسی بھی شامل کر لیں، روپیہ پیسہ بھی شامل کر لیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں اور زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان مصارف میں زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرتے، نہیں لگاتے، اللہ کہتے فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کیا عذاب ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے مال کو قیامت کے دن لایا جائے گا، ان کے پورے مال کو جس کی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اس پورے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس تپے ہوئے مال سے فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانی، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، وہ اللہ کے بندے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ تو نے دنیا کے اندر مال جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج لو اپنے جمع کیے ہوئے مال کے عذاب کا مزہ چکھو۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس کو اللہ نے مال دیا وہ اس مال کی زکات ادا نہیں کرتا ہے، مثل لہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان، ایسا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اس کے گلے کا توق اور پٹا بن جائے گا اور کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا تھا۔ میرے بھائیو، یہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا نقصان، اس کو جمع کر کے رکھنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، غریبوں، ضرورت مندوں، مسکینوں، بیواؤں کے کام نہ آنا، یہ ہے نقصان ایسے بندے کا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اور سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا ایک اور نقصان، بڑا نقصان، جو نقصان پورا سماج بھگتتا ہے، جو نقصان پوری قوم جھیلتی ہے، کیا نقصان ہے؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، کوئی قوم جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، زکوٰۃ کا مال روک لیتی ہے کوئی قوم، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ کیا عذاب آتا ہے؟ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان سے بارش کے پانی کے قطرے روک لیتا، بارش نہیں ہوتی۔ پھر ایسی قوموں کے درمیان، ایسے سماج و معاشرے میں جہاں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ ہو، جہاں ایسے لوگ ہوں کہ جو زکوٰۃ کا مال خود رکھ لیتے حالانکہ وہ غریبوں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا حق ہے، ایسے سماج، ایسے علاقے سے اللہ بارش کے قطرے اٹھا لیتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہو، چوپائے نہ ہو، یہ چرند پرند نہ ہو تو انسان کی یہ حرکت، انسان کی یہ غلطی اتنی بڑی ہے لم يمطروا کہ اللہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے انہیں بارش کا پانی عطا نہ کرے۔ یہ تو جانور ہیں جو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ ان کی وجہ سے آسمان سے بارش نازل کر دیتا ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اتنی بڑی غلطی ہے کہ اللہ اس غلطی کی وجہ سے آسمان سے پانی نازل کرنا اور بارش کے قطرے گرانا چھوڑ دے۔ اس لیے اندازہ کیجئے، غور کیجئے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا نقصان کیا ہے۔ اور ایسے لوگ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ گویا کہ کافروں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، منافقوں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، بخیلوں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ اور ہم سب کو ہماری شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط عمل سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو مسلمانوں پر فرض ہے۔ ان مسلمانوں پر جن کے پاس اتنا مال ہے، جو نصاب تک پہنچ گیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ مال کی زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں، ضرورت مندوں، مسکینوں، اور جہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی دین کی نشر و اشاعت کا کام ہوتا ہے وہاں خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلا بنیادی حق غریبوں، ضرورت مندوں اور مسکینوں کا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں جو بہت اہم چیز ہے کہ اگر آپ کے ہمارے شہر میں اجتماعی طور سے زکوٰۃ کا مال لینے والا کوئی ادارہ ہے اور وہاں سے خاطر خواہ کام بھی ہو رہا، تو ایسے اداروں کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس سے زکوٰۃ کے مال کے جو فوائد ہیں ان فوائد میں اضافہ ہوتا ہے، ان فوائد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی، اگر آپ زکوٰۃ انفرادی ادا کر رہے ہیں، بیت المال کے ذریعے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ انفرادی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو آپ کو اس مستحق کو پیسے دینا، راشن نہیں دینا۔ کچھ لوگ ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے راشن دے دیتے، زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی بچی کی فیس بھر دیتے۔ کیوں بھر رہے ہو؟ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی بچی کی شادی کروا دیتے۔ اسلام نے کہا کہ زکوٰۃ کا یہ مصرف ہے، کسی کی بچی کی شادی کروا دو، کسی کی بچی کی فیس بھر دو۔ کہا اسلام نے راشن دے دو کسی کو؟ نہیں، یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اصل مال جو ہے وہی غریب کے حوالے کرنا۔ اب اس کی جو ضرورت ہے، اب اس کو راشن کی ضرورت ہے، کسی نے راشن دے دیا اس کو صدقہ کر کے، زکوٰۃ نہیں تھا، کوئی مدد کر رہا ہے اس کی، آپ بھی راشن پہنچا رہے ہو، یہ بھی راشن پہنچا رہے ہیں، وہ بھی راشن، کیا کرے گا وہ اتنا راشن کا؟ اتنے راشن کا کرے گا کیا؟ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ راشن پہنچاؤ زکوٰۃ ادا ہوگی، آپ اصل مال اس تک پہنچائیں، وہ اصل مال اس تک پہنچ گیا، وہ جہاں چاہے گا فیس بھرے گا، راشن لائے گا، جہاں اس کی ضرورت ہوگی اس ضرورت میں خرچ کرے گا۔ ہمارے ہاں لوگوں کا عجیب مزاج ہو گیا ہے کہ نہیں یہ کر دو وہ کر دو، سب سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ہوشیار رہیں، دھیان دیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہو رہی ہو، اس لیے جو اوریجنل موڈ ہے جہاں سے آپ کو ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جہاں سے ادا ہو سکتا ہے وہی طریقہ اختیار کرے، اسی میں خیر بھی ہے، اسی میں احتیاط بھی ہے، اور اسی میں نجات بھی ہے، اور اسی میں اصل غریبوں کی مدد بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو زکوٰۃ کی اہمیت سمجھنے، زکوٰۃ کی فضیلت سمجھنے اور زکوٰۃ فرض ہونے کے پیچھے کی جو حکمتیں ہیں وہ حکمتیں سمجھتے ہوئے اگر ہمارے مال میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو اللہ ہمیں اپنے مال کی مکمل طور سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، اسلامی اداروں اور دینی قلعوں کی حفاظت کے لیے اپنا مال خرچ کرنے، اپنا مال لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشانی اور مصیبت میں ہیں اللہ ان کی پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے، جو مصیبت اور پریشانی میں ہیں اللہ ان کی مصیبتیں دور فرمائے، جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ جو زندہ ہیں اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ اسلام اور ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔